ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صدر محفل حضرت علامہ علامہ زئی صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، حاضرین، بزرگ و دوست و عزیزان، یہ درس کا سلسلہ چونکہ ایک تربیتی پروگرام ہوتا ہے اور یہ جو ہم نے بنیادی بات آپ کے سامنے درس قرآن کے حوالے سے رکھی تھی کہ قرآن کی تعلیمات کی ضرورت اس شخص کو ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے۔ تو یہاں تو وہ انسان آئے جو اپنی آخرت بہتر بنانا چاہتا ہے، چونکہ یہ زندگی جڑی ہوئی ہے آخرت کے ساتھ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ تو جس بندے کے لیے یہی دنیا سب کچھ ہے، اس کی کامیابی کامیابی، اس کی ناکامی ناکامی، تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس کو نبی پاک کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو آپ سارے لوگ چونکہ قرآن سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سیکھنے کے لیے کہ ہم یہ زندگی کیسے گزاریں کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ پچھلے درس میں ہم نے ایک چیز قرآن کریم کے حوالے سے سیکھی تھی، حقیقت اور مجاز کے حوالے سے، کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ لفظ مجاز کا ہوتا ہے اور معنی حقیقت کا لیا جاتا ہے، اور کبھی لفظ جو ہے وہ حقیقت کا ہوتا ہے، معنی مجاز میں لیا جاتا ہے۔ تو وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ساری گفتگو جو ہے وہ کر لی تھی۔ اس درس کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگلے درس میں ہم قرآن کا ایک اور جو اسلوب ہے وہ ہے تدریج، کہ کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ جب نافذ فرماتا ہے تو یکدم نہیں کرتا، بلکہ اس کو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ یعنی بات یہ ہے کہ جس کا کلام ہو اس کے مزاج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی جب آپ کو کلام والے کی معرفت نہیں ہوگی تو کلام کی بھی معرفت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا چونکہ کلام ہے تو اللہ کے طریقے کا بھی پتہ ہو۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، ابھی آپ نے مغرب کی نماز 5:05 پہ پڑھ لی، یہی نماز آپ گرمیوں میں 7:20 پہ پڑھتے ہیں، تو یہ جو 2 گھنٹے کا فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کبھی بھی اچانک نہیں کیا، اصول فطرت کو سمجھنے کے لیے ہر دن میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ منٹوں میں بھی نہیں ہوتی، سیکنڈز میں ہوتی، چونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ یہ انسان یکدم حکم نہیں مانتا، اس پہ اگر کوئی حکم نافذ کرنا ہے تو وہ تدریجاً ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا۔ ہماری بھی آج کل تبلیغ اثر پتہ ہے کیوں نہیں کر رہے؟ ہم پہلے دن ہی بندے سے توقع کرتے ہیں کہ اس کا جو تقویٰ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق جیسا ہونا چاہیے۔ وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا، زیرو کا بلب جو ہے اس کو 1000 واٹ میں تبدیل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، تو یہ تدریجاً ہوتا ہے۔ آپ بھی جوان ہوتے ہیں تو تدریجاً ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا بھی یہ اسلوب ہے، آپ کے پاس اگر کوئی مدرسے میں بچہ آ جائے یا ویسے آپ کے پاس کوئی آ جائے تو آتے ہی اس پہ بڑے بڑے فتوے نہیں لگانے شروع کر دینے کہ تو نے یہ بھی سنت کا کام نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، نہیں، اس کو تدریجاً نافذ کرنا۔ تو سود کے احکامات بھی چونکہ تدریجاً آئے تھے، لیکن آج ہم اس ایک
بات کو ہے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. یسالونک عن الخمر والمیسر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق. قل فیہما اسم کبیر، آپ ان کو فرما دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور انسانوں کے لیے نفع بھی ہے. بھائی کئی جوا کھیل کے پیسے کما لیتے ہیں، شراب بیچ کے پیسے کماتے ہیں. اللہ ہوئے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے نا وہ نفع سے بڑا ہے. اب یہاں پہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ شراب حرام قرار دے دیں گے، جوا حرام قرار دے، یہ پہلا حکم. یہاں پہ بات صرف اتنی سی ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق تو آپ ان کو بس اتنا فرماتے ہیں کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، لیکن نفع جو ہے اس سے گناہ بڑا ہے. اب اس آیت میں حکم نہیں تھا لیکن موٹیویشن تھی، تحریک تھی. اب ظاہر ہے انسانی ذہن بھی تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، آئی کیو لیول ہر بندے کا علیحدہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایک دفعہ سن کے سمجھ آتے ہیں، کوئی 2 دفعہ سن کے سمجھ آتے ہیں. یہ ہمارے عربی کے جو اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے عربی والے تو وہ کہتے ہیں کہ استاد کا کام پڑھانا ہے ہی، استاد کے ذمہ یہ ہے ہی نہیں کہ وہ پڑھائے، اس لیے کہ استاد پڑھا کیسے سکتا ہے. آپ کے پاس 30-40 بچے بیٹھے ہیں، ہر ایک کا آئی کیو لیول جو ہے وہ علیحدہ ہے. کوئی 1 دفعہ سن کے سمجھے گا، کوئی 2 دفعہ سن کے سمجھے گا، کوئی 10 دفعہ دہرانا پڑے گا. آپ کو پتا ہے نا استاد 1 دفعہ سبق پڑھاتے ہیں، پھر ایک بچے کو کھڑا کرتے ہیں، چلو انہوں نے پڑھا، پھر وہ تیسرے کو کہتے ہیں، چوتھے کو کہتے ہیں. تو ہمارے عربی والے کہتے ہیں کہ استاد کا کام پڑھانا ہے، پڑھنے کے لیے تحریک پیدا کرنا، آمادہ کرنا. استاد کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ بچے کو آمادہ کرے پڑھنے کے لیے. جب آپ بچے کو آمادہ کر لیتے ہیں تو پڑھ پھر وہ خود ہی لیتا ہے. آج اس استادوں کو بھی نہیں پتا کہ ہماری اصل ڈیوٹی کیا ہے. اصل کام تھا متوجہ کرنا، آمادہ کرنا. اب اس کی بھی آگے پھر کس نے کبھی مجھے جسمت اللہ صاحب یاد کروائیں گے تو میں اس پہ ظاہر ہے 2-3 لیکچر ہوں گے کہ یہ موٹیویشن نفسیات میں تو 2 ہی ہے، جلدے کا ایک بیرونی ہے، ایک اندرونی ہے. لیکن قرآن کریم نے اس کو 3 درجوں میں رکھا ہے، کیونکہ یہ میرے لیکچر ہوئے تھے جامعہ یونیورسٹی میں بھی کہ اسلامک سائیکالوجی جو ہے وہ تعلیمی حوالے سے کیا بیان کرتی ہے. میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں اگر آپ، لیکن یاد رکھنے کے لیے انسان کے اندر 3 بڑی چیزیں، ایک دماغ ہے، ایک دل ہے اور ایک نفس ہے. یہ 3 بڑی چیزیں. عقل جو ہے یہ دلیل سے مانتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف جگہوں پہ دلائل دیتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم اونٹ کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، کھیتیوں کو نہیں دیکھتے. تو عقل کو مطمئن کرنے کے لیے دلائل دیے گئے. دل خوف سے مانتا ہے تو وہاں جہنم کا خوف بھی دیا گیا. نفس لالچ سے مانتا ہے تو جنت کی نعمتیں بھی بتائی گئی. تو جو موٹیویشن کا نظام قرآن نے دیا ہے وہ دنیا کا اور کوئی علم نہیں دے سکتا. تحریک پیدا کرنے کے لیے، آمادگی کے لیے جو نظام قرآن نے دیا وہ دنیا کا کوئی اور علم نہیں دے سکتا.
اگر یہ لالچ سے مانتا ہے تو اس کو جنت بتاؤ، خوف سے مانتا ہے تو جہنم بتاؤ، عقل مانتی ہے تو دلائل دو۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہے کہ انسان جو ہے یہ چونکہ فطری لحاظ سے ان تینوں چیزوں پہ تو تدریجاً یہ مانتا ہے۔ اب یہاں کیا تھا، دونوں چیزیں بتا، حکم نہیں کیا کہ شراب حرام ہے یا جوا حرام ہے، لیکن وہ جو سلیم الفطرت لوگ تھے، قلب سلیم رکھنے والے لوگ، جو دور جاہلیت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شراب نہیں پیا کرتے تھے، جوا نہیں کھیلا کرتے تھے، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ جس چیز کو اللہ گناہ کہتے ہیں اور کہے کہ آپ نہیں دیکھیں گے نا کہ بھائی شراب بیچیں گے تو نفع، بھائی آج کل یہ جو منشیات فروخت کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں نفع ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ نفع جو ہے وہ کم ہے، گناہ بڑا ہے، یہ کیا تجارت کر رہے ہیں؟ تو تقریباً 30-40% جو لوگ تھے اس موٹیویشن سے ہی شراب اور جوا چھوڑ دیا لوگوں نے، جو عقل سلیم رکھنے والے تھے کہ یار جس کو اللہ گناہ کرے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ حکم ہی دیا جائے، بتا دینا کافی ہے۔ اکثر آپ سنتے ہیں اپنے معاشرے میں بھی سنتے ہیں کہ عقل مند کے لیے اشارہ کر دیا گیا، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جب 30-40% لوگ چھوڑ گئے تو پھر دوسرا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں۔ اب یہاں پابندی نہیں تھی، یہاں صرف موٹیویشن تھی، دوسرے درجے میں پابندی لگائی لیکن 24 گھنٹے کی نہیں لگائی، صرف نماز کے جو اوقات تھے وہاں پہ لگائے۔ اب دیکھیے کہ قرآن کیسے کسی حکم کو نافذ کرتا ہے۔ عام لوگوں کو ایسے دین سمجھاتے ہیں کہ لوگ دین سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دین اوکھا ہی بڑا ہے، بھائی دین مشکل نہیں ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ اب نماز کی حالت میں نشے کے قریب نہیں جانا، تو ظاہر ہے نماز تو ضروری تھی نا، اور بھائی نشہ تو ضروری نہیں تھا، حتی تعلموا ما تقولون۔ اچھا یہ جملہ اگر آج ہمیں سمجھ آ جائے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب کیوں نہیں جانا، بھائی نشے کی حالت میں تمہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ تم اللہ سے بات کیا کر رہے ہو، نشے میں تمہاری عقل موقوف ہو جاتی ہے، عقلی دلیل دی ہے، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں اس بات کا تو علم ہو کہ اپنے اللہ سے بات کیا کر رہے ہو۔ کبھی ایسی نماز پڑھی ہے؟ تو اللہ ہر اس نماز کو کہہ رہا ہے کہ قریب نہیں جانا جس میں تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم اللہ سے بات کیا کرو۔ بھائی گفتگو ہے نا، یہ جو نماز ہے یہ اللہ کے ساتھ گفتگو ہے، گفتگو دو طرفہ ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات بھول نہ جاؤں، اب ہمارے ذہن میں جب یہ بات آئے گی سکر کی تو ہم سمجھیں گے کہ شراب نشہ ہے، افیون نشہ ہے، بھنگ نشہ ہے، اور جو دور میں چلتی ہیں چیزیں نہیں، اس کی وسعت کو دیکھنا ہے۔ حتی چونکہ اگلا جملہ جو ہے نا وہ اور چیز بتاتا ہے، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں علم ہو کہ تم بات اللہ سے کیا کر رہے ہو، گفتگو کیا کر رہے ہو۔ تو یہاں ہمارے مفسرین نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا، نشہ دولت کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں عمر بھی نہیں کہا کہ شراب پی کے نماز کے قریب نہیں جاتے،
فرمایا تھا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا۔ نشہ منصب کا بھی ہوتا ہے، میں بڑا بڑا افسر ہوں، میں بہت بڑا منسٹر ہوں۔ نشہ تقوی کا بھی ہوتا ہے، میں بڑا متقی ہوں۔ نشہ علم کا بھی ہوتا ہے، میں بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آنا ہے تو سارے نشے اتار کے بھائی کوئی دولت کے نشے میں بھی نماز میں کھڑا ہے تو اس کو بندگی کا مزہ نہیں آئے گا۔ اس کو کیا پتا بندگی کیا ہے؟ بندگی تو کبر کو توڑنے کا نام ہے۔ اگر تیرے اندر دولت کا کبر ہے، علم کا کبر ہے، تقوی کا کبر ہے، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا عالم ہوں، نہیں، جو بھی چیز تمہیں نشہ دے کبر کی طرف لے کے جائے۔ اس لیے نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے۔ شاید کبھی آپ نے اگر آج میں یہ جملہ یا تک پہنچانے میں کامیاب ہوں، حتیٰ تعلموا ما تقولون، تمہیں یہ تو پتا ہو کہ اللہ سے بات کیا کر رہے کہ اپنے اللہ نے گلا کر کے آئے ہیں۔ اللہ 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 اکبر، تکبیر تحریمہ سے آپ نماز شروع کریں تو زبان سے آپ کہتے ہیں کہ بڑائی اللہ کی، بڑائی اللہ کی۔ یہ علماء تو جانتے ہیں کبیر ہوتا ہے بڑا، اور اس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے نا وہ ہے اکبر۔ اکبر اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے نا، تفصیل کو صغیر چھوٹا اور اصغر سب سے چھوٹا۔ اللہ اکبر جب آپ نے کہہ دیا تو اس کے ساتھ ہاتھ کیوں کھڑے کرنے؟ بھائی زبان سے تو تو نے کہہ دیا کہ اللہ ہی بڑا ہے، لیکن ہاتھ کھڑے کر، سرنڈر کر، ہر تکبر سے، یا اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں تیری دنیا میں بھی جب کوئی مجرم اداروں کے سامنے اسلحہ پھینک کے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے تو اس کو معاف کر دیا۔ صرف زبان سے اللہ اکبر نہیں، سرنڈر کر ہر نشے سے۔ اور پھر آخری یہ جو اپنی پیشانی آپ رکھتے ہیں زمین، یہ تذلل کی آخری حد ہے، یہی مقام ہے نا سب سے بڑا اقتدار۔ تو سرنڈر سے شروع کرنا ہے اور اپنی ذلت کے آخری درجے پہ اللہ کے سامنے یہ ہے حتی تعلموا ما تقولون۔ اگر اس بات کا علم نہ ہوا کہ نہ تکبیر تحریمہ سے تکبر ٹوٹا، نہ سجدے کے بعد تکبر ٹوٹا، تو بندگی کا مزہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا شکر کی حالت میں تم نے نماز کے قریب۔ چلو میں اگلی بات بھی تھوڑی سی اس کے متعلق عرض کر دوں، ایک کیفیت بن گئی دوستوں۔ کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے لاشعور میں یا آپ کی روح نے وہ جواب محسوس کیے ہیں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں نماز کی حالت میں تو اللہ آگے سے تمہیں جواب دیتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ میرے اللہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کی،
تعریفیں نہیں. پہلے ترجمہ یہی کیا گیا تمام تعریفیں اللہ کی. پھر ان کو سمجھایا گیا تھا کہ تعریف اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. یہ لفظ اللہ کے لائق نہیں ہے چونکہ سبحان اللہ عما یصفون، کوئی بھی کمزوری اللہ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. پھر کہا گیا اسی لیے ہمارے اسلاف ترجمے کے حق میں نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ قرآن کا کسی زبان میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ایک لفظ میں اس کا ترجمہ ہو سکے. پھر کہا گیا جو تعریفیں اللہ کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اللہ نے ایک بندہ بر صغیر میں بھیجا، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت جب ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ یہ کیا کریں، اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہونا، تو یہ جملے آپ نے فرمائے تھے کہ تمام خوبیاں اللہ کے یہ انتخاب ان کا تھا. تمام خوبیاں اللہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، پرورش فرمانے والا ہے، رب ہے. جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں وہ آیت 5ویں پارے والی ذہن میں رہے حتی تعالی ماتا. اب آپ نے کہا تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، پرورش فرمانے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے. اب رک کے ذرا سوچنا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پوری توجہ کے ساتھ اپنے اللہ سے یہ جملہ کہتے ہو تو آگے سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان. کبھی تو میری روح محسوس کرے، میرا شعور محسوس کرے کہ میرا اللہ آگے سے جواب دے رہا ہے، میرے بندے نے میری حمد. الرحمن الرحیم، رحمان جو ضرورت کے مطابق دیتا ہے اور رحیم جو عمل کے مطابق دیتا ہے. جب وہ مشرکوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، بے نمازیوں کی زمین پہ بھی ابر رحمت برساتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، موسیٰ کو بھی دیتا ہے، اس وقت وہ رحمان ہوتا ہے. دنیا میں دیتا ہے تو ضرورت کے مطابق دیتا ہے، قیامت والے دن دے گا تو رحیم ہوگا، عمل کے مطابق دے گا. وہ ضرورت کے مطابق بھی دیتا ہے اور عمل کے مطابق بھی. اب اس میں وسعت بڑی ہے، الرحمن الرحیم میں ظاہر ہے بڑی وسعت ہے، لیکن میں نے اشارے میں بہت کچھ بتا دیا. ضرورت کے مطابق بھی دیتا ہے اور عمل کے مطابق بھی دیتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر رک کے ذرا سنیے تو صحیح. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. حتی تعلم ما تقول. اب یہ کہا مالک یوم الدین، مالک ہے وہ قیامت کے دن کا، عدل کے دن کا. اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، عظمت بیان کی. اب یہ گفتگو بندے کی اور اللہ کی چل رہی ہے. اب اس کیفیت میں، اس قرب خاص میں جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ خاص قرب ہے بندے اور اللہ کا. نعبد ہوگا بھی ٹھیک تھا، تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک فقط، ایا فقط، اور کا کی ضمیر مفسرین کہتے ہیں ایا کا کی جو ضمیر ہے نا یہ اس لیے ہے، یہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے کہ مولا ہر طرف سے منہ موڑ کے صرف تیری
ہر طرف سے منہ موڑ کے تیری ہی مدد کے لیے آ گیا ہوں. تو سرکار فرماتے ہیں پھر آگے سے اللہ فرماتا ہے ہاذا بینی و بین عبدی. اب یہ میری اور میرے بندے کی بات ہے, کوئی درمیان میں نہ آئے. اس قرب خاص یہ جواب آتا ہے. اور پھر آپ پتہ نہیں دنیا میں کیا کچھ دعائیں مانگتے رہتے ہیں. میرے ایک استاد سے بڑا جملہ کہا کرتے, کہنے لگے بیٹا جب اللہ سے یہ کہتے ہو کہ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مانگنے کے لیے کہتے ہو, اتنا بڑا واسطہ دے کے تو جب بعد میں کہتے ہو نا یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مجھے نوکری دے دے, تو اللہ کہتا ہو اتنا بڑا واسطہ دے کے تو نے مانگا کیا ہے؟ اور جس کا واسطہ دیا اس کی شجانے شادی کچھ مانگ لے. کیا مانگ رہا ہے؟ فانی چیزیں اللہ سے مانگ رہا ہے. اب اس مقام خاص پہ پھر اللہ نے رہا, اللہ کو پتا تھا یہ بندہ بہت تھوڑا دے رہا ہے, کبھی گاڑیاں مانگے گا, کبھی کاروبار مانگے گا, کبھی منصب مانگے گا, سب کچھ چھن جانا ہے. تو اللہ نے پھر خود ہی رہنمائی فرمائی کہ اگر تو میرے اتنا قریب آ گیا ہے, ہر طرف سے منہ موڑ کے تو میری بندگی اور میری استعانت کے لیے حاضر ہو گیا ہے, تو اب اللہ تیری رہنمائی کرے گا کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑی شے ہے وہ ہدایت ہے. بھائی تجھے سب کچھ مل جائے, اگر ہدایت نہ ملی تو تیری نجات نہیں ہوگی. اور یہاں بھی پھر اس کو آسان کر دیا. یہ نہیں کہا قرآن کا راستہ, حدیث کا راستہ, اللہ کا راستہ, نبی کا راستہ نہیں. اللہ کو پتا تھا کہ یہاں تو مرضی بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو اللہ کا راستہ بتائیں گے, منافقین بھی آیتیں پڑھ کے بتائیں. اللہ نے خود ہی رہنمائی فرمائی کہ جب ہدایت مانگے تو پھر کہنا صراط الذین انعمت علیہم. اب بھٹکنا نا, یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام, من النبیین والصدیقین والشہداء. قرآن وہ سمجھنا جو ابو بکر نے سمجھا, جو عبداللہ بن ابی نے سمجھا وہ قرآن نہ سمجھا. قرآن وہ سمجھنا جو شہداء و صالحین نے سمجھا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مغضوب جو ہے نا, جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے, یہ یہودی ہیں. جو مفسرین نے لکھا ہے, میں تو اپنی طرف سے بات نہیں کروں. اور گمراہ عیسائی ہیں, نصارہ. ان کا یہ فرق کیوں بیان کیا؟ یہ نہیں ہے کہ تم نیکوں کے راستوں پہ چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. بھائی نہیں, اگر نیکوں کے راستے پہ چلنا ہے تو گمراہوں کا راستہ چھوڑنا بھی ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے جا کے 3 گھنٹے کی فلم ہی دیکھنی تاکہ شیطان بھی ناراض نہ ہو. اس کو ہدایت نہیں کہتے. ہدایت یہ ہے کہ اللہ کو اگر ماننا ہے تو پھر ابلیس کا راستہ چھوڑنا پڑے گا, ورنہ اسی کو منافقت کہتے ہیں. یہودیوں پہ غضب کیوں ہوا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. قرآن کہتا ہے انہوں نے نبیوں کی اتنی مخالفت کی کہ نبی قتل کر دیا. نبیوں کے راستے میں کھڑے ہوئے, نبیوں کی مخالفت کی. جو نبی کے راستے پہ کھڑا ہو جائے اس پہ اللہ کا غضب ہوگا. یہ اتری تو یہودیوں کے لیے ہے, لیکن قیامت کا اصول یہی ہے کہ جو بھی نبی کے راستے کے سامنے کھڑا ہو جائے اس پہ اللہ کا غضب ہے. وَلَضَّالِّينَ. گمراہ ہوئے عیسائی. عیسائیوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا, کسی نبی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, لیکن وہ گمراہ کیوں ہوئے؟ یہودیوں نے نفرت میں نبیوں کے ساتھ ظلم کیا اور عیسائیوں نے محبت میں شرک کیا. نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا.
تو قرآن کہتا ہے کہ نہ محبت میں حد توڑنی ہے نہ مخالفت میں حد توڑنی ہے. اور جب آپ یہ جملے کہہ کے آگے کہتے ہیں نا آمین، تو ساتھ فرشتے بھی کہتے ہیں. اور اللہ کا جواب پتہ کیا آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا. یہ بھی تدریج ہے، یہ بھی تدریج ہے. مثلا جملہ کیا ہے کہ شکر کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ تعلم ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو کہ تم کیا کیا رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ کچھ وہ بھی نمازی نماز پڑھتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے اللہ کو کہنا پڑا نا. اب پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کو نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہو میں اللہ کے ساتھ کیا ہوں. تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو پتا ہو کہ جب یہ میں بات کر رہا ہوں تو اللہ کا آگے سے جواب یہ آتا ہے. یہ ارتقائی منازل ہے. چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے لاشعور میں محسوس کرتا ہے کہ جواب آ رہا ہے. پانچویں اور آخری درجے کی نماز وہ ہوتی ہے جہاں وہ اللہ کی آواز سنتا ہے میرا اللہ یہ جواب دے رہا. تو نماز شروع تو یہاں سے ہی کرتی ہے لیکن اس کا اختتام اللہ کے مشاہدے پہ ہے. ہر عبادت اس لیے ہے کہ اللہ کا مشاہدہ ہو. لیکن یہاں ظلم بہت ہوا، کیا کریں. اس آیت کی تفسیر میں ایک بات لکھ دی، یہ بھی تو بڑی زیادتی کی بات ہے. اس کی شان نزول میں ایک روایت لکھ دی گئی اور تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے. لوگ بھی کیا کریں، کہاں سر پھوڑے اپنا. وہ جی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی. ابھی شراب کی حرمت کا ظاہر آرڈر نہیں آیا تھا تو گوشت کھایا اور بعد میں شراب کا بھی انتظام تھا تو سب نے شراب پی اور پھر نماز کا وقت آ گیا تو امامت کے لیے حضرت علی کو کھڑا کیا گیا. انہوں نے سورہ کافرون جو ہے وہ تلاوت کی تو جہاں کہنا تھا لا اعبد ما تعبدون انہوں نے کہہ دیا اعبد لا چھوڑ دیا. اب دیکھیے لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تو میں عبادت کرتے ہوں. اب لا چھوڑا تو ہو گیا اعبد ما، میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تو میں عبادت کرتے ہوں. تو جب یہ بات ہوئی تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی. اب بھی وقوفو جو علی 4 سال کی عمر سے نبی کے ساتھ رہ رہا ہے وہ شراب پیے گا. کوئی ایک ظلم ہوا ہے ہماری تاریخ کے. اس لیے فن حدیث میں شاید کسی موقع پہ میں نے یہ بات درج کی تھی. آج کل یہ ہمارے یہاں بھی بڑی مصیبت ہے نا، واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں اور کیا کچھ ہے. بس یہ حدیث ہے لکھ دی آگے شیئر کرنا شروع کر. جس بندے نے کبھی حدیث کی کتاب پڑھی ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو چیک کیسے کرنا ہے، یہ ہے بھی کہ نہیں. حکم اتنا سخت ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوخ کی گئی جو حضور نے نہیں فرمائی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے. یہ ظلم کبھی نہ کرنا. کسی عالم سے پوچھ لو یار کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں. اور جن کی اردو کی املا ٹھیک نہیں ہے وہ لوگوں کو حدیثیں بیان کر رہے ہیں. یہ جہالت اس لیے بھی ہے. اور جن ظالموں نے حضرت علی کی مخالفت میں یہ باتیں کی تھی ان کو یہی سمجھایا گیا کہ مولا کائنات
حضرت ابو طالب کے گھر نہیں پلے، ان کی پرورش پیغمبر کے گھر میں۔ یہ تم الزام علی پہ نہیں لگا رہے، تم نبی پہ لگا رہے۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ ہمارے تاریخ میں پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خیبر کے یہودی ان کے پاس لے گئے وہ تحریر کہ جب 6 ہجری میں خیبر فتح ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لکھ کے دیا تھا کہ یہ یعنی 100 ہجری جب ہو جائے گی تو یہ تم کو واپس کر دیا۔ 99 میں آپ خلیفہ بنے ہیں اور 101 میں آپ کا وصال ہو گیا، 2 سال ہی تو آپ کی خلافت رہی۔ تو قاضی صاحب پریشان ہو گئے جب کہا جائے کہ یہ آپ کے نبی کی تحریر ہے، انہوں نے یہ مادہ لکھ کے دیا ہے۔ تو قاضی صاحب چلے گئے وہ تحریر لے کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کہ ہم کیا کہیں یہودی یہ نیچے گواہوں کے دستخط بھی ہیں۔ تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ تحریر تو جھوٹی ہے، یہ تحریر جھوٹی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ چیک کر سکے کہ کیا غلط ہے۔ قاضی کو تو نہیں پتا، قاضی نے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یہ تحریر جھوٹی ہے۔ یہودی تو پریشان، انہوں نے کہا دیکھیے جی آپ کے نبی نے ہمیں لکھ کے دیا۔ آپ نے فرمایا نبی نے لکھ کے دیا ہوتا تو نیچے دستخط میں تم نے حضرت امیر معاویہ کے بھی دستخط کیے ہوئے ہیں۔ تمہارا ذہن یہ تھا کہ یہ بنو امیہ کا ہے اور یہ خوش ہو جائے گا۔ اور 6 ہجری کو تو امیر معاویہ مسلمان ہی نہیں تھے، نہ وہ اس لشکر میں شامل تھے، وہ تو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ تم 2 سال پہلے کی تحریر کہاں سے لے آئے؟ تو ہر کوئی نہیں چیک کر سکتا، اسی لیے ہم کتاب کو اہمیت نہیں دیتے۔ مگر میں کوئی حدیث بیان کرتا ہوں، مجھ سے پوچھیں گے آپ نے تو نبی پاک سے یہ بات سنی ہے؟ نہیں، میں نے تو نہیں سنی لیکن علی نے تو سنی ہے، ان سے امام حسن بصری نے تو سنی ہے۔ بھائی وہ چلتے چلتے ہمارے لیے اہم کون ہے؟ جنہوں نے وہ الفاظ، اور یہ فن حدیث میں ایک اور بات بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ مثلا یہاں پہ آپ سارے لوگ، یہاں کلاس ہے وہ دورہ حدیث کر رہی ہے، تو حدیث کے الفاظ اور معنی حامل حدیث جو اہل حدیث ہیں، یہ فقہ والے حدیث نہیں، جو معنی اور لفظ کا بوجھ اٹھا سکے ان کو اپنے استاد سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ میں آگے اس حدیث کو لکھوں یا نہ لکھوں۔ سارے دورہ حدیث کرنے والوں کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آگے حدیث کو لکھیں۔ استاد دیکھتا ہے کہ کون ہے جس کے لفظوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے یا اس کے معنوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ ظلم کبھی نہیں کرنا کہ آپ ایک بات کہ حضرت علی نے فرما دی، فلاں نے فرما دی، نہیں، ہمارے لیے وہ شخص اہم ہے جس نے اپنے استاد سے سنا، اس نے اپنے استاد سے سنا، اس نے اپنے استاد سے سنا۔ دیکھیے قرآن کریم میں اگر کوئی غلطی ہو جائے گی، یہاں میں ایک اصولی بات آپ کو بتا رہا ہوں، پرنٹنگ میں کوئی زیر زبر آگے پیچھے ہو گئی، کوئی لفظ مس ہو گیا، قواعد مس ہو گئے، اصولی بات پتہ ہے کیا ہے؟ بھائی اگر آپ کو کسی لفظ کا معنی نہیں آتا تو آپ کہاں دیکھیں گے؟ ڈکشنری میں دیکھیں گے۔ اور بھائی آپ کی غلطیوں کی اصلاح کون کرے گا؟ کتاب کرے گی۔ اگر کتاب میں غلطی ہو جائے تو اصلاح کون کرے گا؟ استاد کرے گا۔ اور بھائی کوئی حافظ قرآن کو دیکھ دو نا کہ دیکھو بھائی اس کی زیر زبر کہاں غلط ہو گئی، آیت کہاں رہے گی؟ تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہے بھائی اس سے پوچھو۔ یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہ آج تو وہ نماز کے متعلق کی بہرحال دوسرا درجہ یہ تھا کہ شکر کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، اور پھر آخری حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے شراب بھی حرام کی نا تو درجوں میں کی، یہی آپ کو اصول بتایا گیا ہے کہ آپ نے بھی کسی کو دین کی دعوت دینی ہے تو تدریجاً آہستہ آہستہ دیں۔
پہلے دن ہی اس پہ فتوے نہیں لگانے کی. تو یہ بھی قرآن کریم کا ایک اصول ہے. باقی بھی احکامات میں یہی ہے. یہ میں نے ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بات کی. اذانیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.